ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اس وقت آپ میرے ساتھ ایک شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جن کا نام ہے عبدالرحمن عابد صاحب۔ آپ جناب لگا لیں، مولانا لگا لیں، حلیے سے جو بھی لگا لیں، لیکن شخصیت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے ان کو قومی میڈیا چینلز میں ڈیبیٹ کے دوران کبھی بی جے پی سے اور کبھی دیگر سیاسی پارٹیوں کے ترجمانوں سے جو ہے آپ ان سے بھڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے، بالخصوص بابری مسجد کے قضیے میں اور دیگر وہ حساس معاملات جو بالخصوص مسلمانوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو مولانا موصوف جو ہے بہت ایک صحافی بھی ہے اور ایک مضمون نگار بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کے اور بہت بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار بھی ہیں، جس میں اگر میں کہوں تو قومی مشاورت کمیٹی کے سیکریٹری ہیں اور انڈین مسلم رابطہ کونسل کے جنرل سیکریٹری ہیں، تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے ملی کمیٹی کے کنوینر ہیں، تنظیم کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، جامعہ نگر کوآرڈینیشن کمیٹی کے فارم سیکریٹری ہیں دلی میں، اور جناب عبدالرحمن عابد صاحب دہلوی ان کا پورا نام ہے، اور بہت سارے اخبارات جسے میں کہوں تو صحافت میں اور الجمعیہ اور قومی آواز، جن ستہ، نو بھارت، سنڈے میل، افکار ملی اور بہت سارے اخبارات ہیں، وہاں پہ کالم نگار کے حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ بالخصوص ممکن ہے ساؤتھ میں ہمارے لیے چہرہ نیا ہو، لیکن دلی اور یو پی اور بہار وغیرہ وہاں کے علاقوں کے لیے یہ چہرہ کوئی نیا چہرہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا میں سیدھی بات کے اس روبرو پروگرام میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں کچھ خاص سوالات جو ہمارے مسلمانوں سے وابستہ ہوں گے اور جو قومی سطح پر، سیاسی سطح پہ تمام چیزوں پہ آپ کی نظر رہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ان تمام چیزوں کو ایک موازنہ کرتے ہوئے اور ایک درمیانی راہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کو دے سکے۔ تو آپ یہ بتائیے اس وقت شام میں کیا ہو رہا ہے؟ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں واقف ہوں اتنا اس وقت ہر درد مند دل مسلمان جو ہے وہ واقف ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے عبرت ناک ہے۔ سیاسی سطح پر کچھ چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن خلاصہ اگر بیان کیا جائے سب چیزوں کا قرآن کے اعتبار سے، اگر اس آیت پر آپ غور کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ہے تو سب کچھ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی، اور اللہ پاک تو بہت سی، جیسا کہ خود اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں تو وہیں اللہ پاک خود ہی آپ کو در بدر سے کام لیتے ہیں۔ بنیادی بات اصل یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہم ہی پر آتی ہے، ہم نہ رہے۔ ہمیں جو کیریکٹر دیا تھا اللہ پاک نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کر کے گئے، جن خطوط اور جس نہج پر آج ہم اس سے دور ہو گئے، اس لیے شام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، یا مصر ہو، یا لیبیا ہو، یا تیونس ہو، جہاں بھی آپ دیکھیے گا وہ ہر جگہ جو چیز ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور دور نہیں جائیے گا، خود اپنے ملک کے حالات پہ اگر آپ غور کیجئے گا، ادھر میانمار چلے جائیے گا، سب جگہ یہی صورتحال ہے۔ مجھے ابھی میں گیا تھا ایک بزرگ کے پاس 3-4 دن پہلے کی بات ہے، خانقاہ میں، تو انہوں نے فرمایا، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مانوی، پھر میں جا کے بیٹھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی وہ 56 سال پرانی تقریر کا انہوں نے حوالہ دیا جو میانمار میں حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمائی تھی، تو مولانا نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مولانا علی میاں نے یہ تمام عوامل اور نتائج اس وقت بیان کیے تھے، وقت تھا، اگر اس پر توجہ دی جاتی اور ان چیزوں پر عمل کیا جاتا، ان خطوط پر کام کیا جاتا جن کی نشاندہی حضرت مولانا نے فرمائی تھی، تو شاید آج یہ صورتحال میانمار کی بھی نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں شخصیات ہیں، آپ نے اپنی گفتگو میں میرے تعارف میں ذکر کیا کہ میں کوئی شخصیت ہوں، میں تو بالکل کوئی شخصیت نہیں، ایک شخص ضرور ہوں مسلم معاشرے کا، ایک بہت معمولی سا
میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کا جو یہ کارخانہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کارخانہ ہے، اور میں اس کا ایک بہت معمولی سا پرزہ ہوں۔ اب یہ اللہ پاک کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اگر وہ کہیں مجھے کسی نیک کام میں کوئی سعادت بخش دے، کسی اچھے کام میں کھڑے ہونے کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ صحیح، اللہ کریم ہے، اگر اس نے کہیں کسی موقع سے کوئی کام اچھے کام میں مجھے کھڑا کیا۔ پر اب تو یہ شام کا جو مسئلہ ہے یہ اب کہاں جا کر کے رکے گا؟ اب تو جو ہے غوطہ میں اس کے تعلق سے انصار صاحب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کہاں جا کے رکے گا، کیونکہ جس وقت عراق کا مسئلہ شروع ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو سن 1990 میں، تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ مسئلہ یہیں رک جائے گا، لیکن ہم نے سب نے دیکھا کہ وہاں سے تو شروعات ہوئی تھی اور آج پوری دنیا نشانے پر ہے۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شام کا یا شام کی یہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ضرور ہو سکتی ہے، ورنہ تو عراق بھی شام ہے اس وقت، یمن بھی شام ہے اس وقت، بحرین بھی شام ہے اس وقت، اور کچھ بعید نہیں کہ کس وقت سعودی عرب جو ہے وہ شام بن جائے، جو صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں، ہمارے اپنے گھروندے ہیں، ان گھروندوں کو بچانے کی تگ و دو میں آج ہماری ساری توانائیاں، مسلمانوں کی جو سربراہوردہ شخصیات ہیں یا اتھارٹیز ہیں، ان کی ساری توانائیاں وہ صرف اپنے گھروندوں کو بچانے میں لگ رہی ہیں۔ کاش کہ وہ امت کو بچانے کی فکر میں لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھروندے جو ہے گھر بن جائیں گے، خود محفوظ ہی نہیں رہیں گے بلکہ ان میں وسعت ہوگی اور ان میں انشاءاللہ تعالیٰ مضبوطی آئے گی۔ جناب عابد صاحب، اس وقت ملک کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ 2019 کی تیاریوں کے لیے جو ہے مرکزی حکومت میں جو فرقہ وارانہ تشدد کو اختیار کرتے ہیں یا اس فکر کو اختیار کرتے ہیں، اس طرح کی پارٹیاں کچھ زیادہ دباؤ میں لے رہی ہیں، آ رہی ہیں، یا پھر جو حالات اس وقت ہندوستان کے ہیں اور میڈیا میں جس قسم سے مسلمانوں کے مسائل کو لے کر کے جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کا کوئی تدارک ہے، اس کا کوئی سد باب ہے، یا پھر یہ بھی کچھ ایسی ہم لوگ یہاں کے ہندوستانی مسلمان بھی کسی سازش کا شکار ہو چکے ہیں؟ انصار صاحب، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں روزانہ پابندی کے ساتھ آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے چینل پر، لیکن ہاں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھے وقت ملے میں آپ کو کئی مرتبہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں بہت ہی محبت اور عقیدت کے جذبات کے ساتھ آپ کو دیکھتا ہوں، چونکہ نوجوانوں میں جو اس وقت ملت کے نوجوان جو صحافی ہیں الحمدللہ ان میں آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو بہت سنجیدگی اور اعتدال کے ساتھ جو ہے چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، حقائق کے پیش نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مبالغہ آرائی یا کسی کی ناجائز حمایت یا مخالفت کی طرف نہیں چلتے۔ دیکھیے، آپ نے ہندوستان کے تعلق سے سوال کیا ہے، کئی مرتبہ آپ نے خود بھی تجزیہ کیا ہے اس کا، اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ ہم کیا ہے کہ بیماری میں اوپر جو پھوڑا ہے اس کا جو مواد بہتا رہتا ہے، ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے اندر جو ہے وہ جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ مواد نکل کہاں سے رہا، کیوں نکل رہا ہے، اور نہ اس ناسور کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے یہ رس رہا ہے۔ RSS کی طرف ہم لوگ کہتے بھی ہیں اور صاحب اشاروں میں بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو کھل کے کہتے ہیں، میں بھی کھل کے کہنے والوں میں ہوں، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ پچھلے 80-90 سال میں RSS نے جس جہد مسلسل، میں اس کو بھول جائیے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، غلط یا صحیح، انہوں نے اپنے مشن پہ جس جہد مسلسل کے ساتھ اور جس ایمانداری کے ساتھ، اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے، وہ تو اصل آپ کا مقصد تھا۔ یہ وراثت تو آپ کو دی گئی تھی کہ آپ کو اجتماعیت کے لیے آپ کو تو خیر امت بنا کے کھڑا کیا گیا تھا، اور
اسی لیے آپ کو جو ہے اجتماعیت کے لیے جینے اور مرنے کا سبق سکھایا گیا تھا. آپ ایک حق کے لیے جو ایسا کھلا ہوا حق ہے کہ جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا, تمام مذاہب کے بڑے بڑے ماننے والوں نے تسلیم کیا, لیکن ہم ہی لوگ جو ہے عملاً اس کو نہیں مانتے. زبان سے خوب مانتے ہیں, خوب تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو بالکل کنارے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آر ایس ایس والوں نے اسلام کی اس اسپرٹ کو اختیار کیا ہے, نکالا ہے. انہوں نے اپنے غلط یا صحیح جو بھی منصوبے بنائے ہیں, انہوں نے اپنی ایک قومیت بنائی, اس کے لیے کچھ خاکے بنائے. ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے ایک جمعیت چاہیے تھی جو بہت مخلصین کی ہو, جو ہر طرح سے اپنی ذات کو فنا کر کے, اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر کے پوری طرح سے اس اجتماعیت کے لیے کام کرے. چنانچہ انہوں نے کیا. آج آپ دیکھ لیجئے ایل کے اڈوانی جیسا آدمی جس نے بی جے پی کو 2 سیٹ سے 200 سیٹ تک پہنچایا, پورے ہندوستان میں یاترائیں نکال کے یہ زہر اور نفرت کی جو کھیتی آج آپ کو بہت ہی لہلاتی نظر آتی ہے پورے ملک میں, اس کو بونے اور اس کو بہت ہی زیادہ سینچنے اور پالنے والے تو ایل کے اڈوانی پورے ملک میں انہوں نے پھیلا دیا. لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں ڈسپلن کتنا ہے. آر ایس ایس کے مرکز سے ایک فیصلہ آیا کہ نہیں, اب پرائم منسٹر ان ویٹنگ ایل کے اڈوانی نہیں ہوں گے, اب نریندر مودی ہوں گے. کسی نے چون نہیں کیا. ایل کے اڈوانی نے ضرور ہاتھ پاؤں مارے, کوشش کی, لیکن کوئی ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا آر ایس ایس کی مرضی کے خلاف. کیوں کہ بی جے پی آر ایس ایس کی ایک ذیلی تنظیم ہے, جو سیاسی تنظیم ہے اس کا. تو آر ایس ایس والوں نے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنے مشن میں محنت کی ہے اور اپنے اصولوں پر قائم رہے, اور آج بھی ہے وہ لوگ. آج بھی وہ بڑے سے بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں, ایک جھٹکے میں وہ کسی کو بھی ہٹا دیتے ہیں, کسی کو بھی بیٹھا دیتے ہیں, کوئی وہاں چو کرنے والا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اس کا بالکل الٹا ہے. ہمارے یہاں آدمی کام کرنا شروع نہیں کرتا, سب سے پہلے سب سے بڑی کرسی پہ جا کر کے وہ نظر دوڑا دیتا ہے کہ سب کو الٹو میں پہلے بیٹھتا ہوں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری صف کے اور تیسری صف کے ہمارے نوجوانوں کو قیادت کے لیے تیار نہیں ہونے دیتے, کیونکہ انہیں خطرہ ہر وقت یہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اس کی صلاحیت ابھر کے آ جائے اور یہ لیڈر بن کے آ جائے گا تو ہماری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی. ہم نیچے سے اوپر تک ہم اس جذبے سے خالی ہیں. تو یہ ہر ادارے میں ہوتا کیوں ہے؟ آخر وجوہات کیا ہے؟ یہ مسلمانوں میں بالخصوص علماء کرام. میں نے یہ سوال سن 1993 میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا, اور میں ان سے بہت بے تکلف گفتگو کر لیا کرتا تھا. ایک طرح سے جیسے اچھا کچھ تو ایک میرا مزاج ہی تھوڑا سا بے بات گفتگو کرنے کا ہے, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, میں سب سے وہی گھل مل کر کے بہت بے تکلف گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ میرا مزاج بھی. ان سے بھی ایسے ہی کرتا تھا. تو میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا, بلکہ اور بڑھ کر بھی ایک سوال اس میں جوڑا تھا کہ سر یہ ساری قیادت ہماری جو ہے کیوں اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں, میں بس الفاظ کی ادائیگی نہیں چاہتا. تو انہوں نے جامع جواب آپ یہ الفاظ چاہیے, کیونکہ میں نے ان سے سوال یہ روشنی میں یہ بتائیے کہ ہماری قیادت اتنی کرپٹ کیوں ہوتی ہے, خواہ وہ سیاسی ہو, سماجی ہو یا مقدس قیادت ہو. تو انہوں نے بہت جامع جواب دیا تھا کہ میاں وہ ایک رو میں جو ہوتے تھے کچھ خاص انداز میں اسے کہتے تھے, بابو جیسی روح ویسے فرشتے. اچھا, جیسی قوم ہے ویسی قیادت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ قوم کے درمیان سے ہی نکل کے تو قیادت کھڑی ہوتی ہے. تو سدھرنا قوم کو بھی پڑے گا اور سدھرنا قیادت کو بھی پڑے گا. دونوں جگہ جب تک سدھار نہیں ہوگا تو معاملہ مجھے نہیں لگتا. بس ٹھیک ہے, ہم سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے, کوششیں بالکل جاری رہنی چاہیے, جتنا بھی ہو سکتا ہے. نہ کر سکنے سے کرنا بہتر ہے, جو بھی ہو جائے. لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے اختلافات کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کام کیا ہے. اختلاف بالکل ہونا چاہیے. اختلاف تو صحت مند معاشرے میں ترقی کی ارتقاء کی علامت ہے. لیکن یہاں تو مخالفت, لیکن یہاں اختلاف نہیں ہوتا. یہاں تو اختلاف برائے مخالفت, برائے عداوت ہوتا ہے.
मुखालफत में बड़ा अदावत होती है। हमारे सीने इतने छोटे हो गए हैं कि हम अपने सामने किसी दूसरे की जरा सी तारीफ होते बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अपने सामने किसी के कामों को अगर सराहते हुए किसी दूसरे को सुनते हैं तो उस वक्त हमें जो है चेहरे पे हमारे जो है बिल्कुल दूसरे का सूरत आ जाता है, पेशानी पे जो है लकीरें खड़ी हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि हम अंदर से कमजोर हैं। ये कमी वही होती है जहां अंदर से कमजोरी होती है। जब कोई माशरा या कोई शख्सियत मजबूत होती है फिर वो इन सब चीजों से डरता नहीं है, चाहे शख्सियत हो चाहे माशरा हो। क्यों? कि वहां तो अच्छा होगा उसके लिए, तो उसकी ताकत होगी इन सब चीजों से। जितनी आप तनकीद करेंगे, जितना आप उसको सही रास्ता दिखाएंगे, उतना उसको बेहतर रोशनी मिलेगी, उतना वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा, अपने फर्ज को पूरा करेगा। लेकिन जब आप अंदर से कमजोर होंगे फिर आप घबराएंगे सब चीजों से। फिर वो जरा सी तनकीद जो है उसको आप तनकीस बना करके जो है वो एक तरफ कर देंगे। अच्छा, अभी एक बाबरी मस्जिद का मसला छिड़ा, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में मौलाना सलमान नदवी साहब ने एक अपना मौक़िफ़ रखा। उसके बाद जो हालात हुए उस वाक़े, उसके बाद डिबेट में मैंने आपको देखा था कि कई 2-3 डिबेट में आप भी शिरकत किए थे और उसमें एक आपने एक मुतवाज़िन और बल्कि एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया था। तो अब चूँकि मौलाना ने, मैंने खुद इंटरव्यू लखनऊ में जाकर के मौलाना से लिया और मौलाना ने जो है उस वक्त इस वक्त जो रिजवी है मौलाना के ख़िलाफ़, जिसमें सज्जाद नोमानी मौलाना के ख़िलाफ़ जो है ये किया, उस पर मौलाना सलमान साहब ने बहुत अफसोस का इजहार किया। फिर उसके बाद एक और जो इस वक्त ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं वो हज़रत ने भी जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बुलाया और वहाँ पे कुछ बात हुई जिसमें यूँ लगा कि जो है अब हालात पूरे साजगार हो गए। लेकिन कुछ मीडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो है वो कहते हैं कि हम अपने मिल्लत के तर्जुमान हैं या कौम के तर्जुमान हैं, ये लोग ये क्यों कशीदगी पैदा करना क्यों चाहते, क्यों दूरियां बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, किसी ने अगर कह भी दिया है तो उन सुर्खियों को एक फूलों की शक्ल में रख करके मोहब्बत पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और ये अपनी उर्दू अखबार की कहानियां हैं, मैं आपको जो सुना रहा हूँ। घुमसान शुरू में नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए कोई हमसे जो है इदाराती दुश्मनी हमको किसी से नहीं, ये सब लोग मिलजुल करके हम लोगों को काम करना है। इसलिए कि वैसे भी जो है मीडिया हाउस है ये कितने हम लोगों की बचे कुचे चंद अफराद हैं जिनको लोग पहचानते हैं, अगर वो भी आपस में भिड़ जाए और यूं लगे कि जो है यार उलमा को लेकर के आपस में रस्साकशी कर रहे हैं तो फिर बच ही क्या जाता है हम लोगों के पास। तो ऐसे लोगों को आप अपने 35 साल का आपका तजुर्बा है सहाफत में और कई सारे काम में, उसमें आप लोग क्या पैगाम देना चाहेंगे? जितने पूरे सोशल मीडिया चल रहे हैं, अखबार चल रहे हैं, आपके सवाल में 3 बातें कवर हुई हैं। एक, मौलाना सलमान साहब का बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो मौक़िफ़ सामने आया था वो। दूसरा, हमारे नौजवान सहाफ़ियों का रवैया। तीसरा, कि हमें किस जगह खड़ा होना चाहिए। तीनों बातों को आप ज़हन में रखिएगा, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे याद दिलाइएगा बीच में। देखिए, पहली बात मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने इब्तिदा की। मौलाना सलमान साहब हिंदुस्तानी मुसलमानों के काबिल फ़ख्र सरमाया हैं, पुरजोश खतीब हैं और पूरी दुनिया में उनका तारुफ एक पुरजोश खतीब ही के तौर पर है और जरी बहुत हैं। जिस बात को हक समझते हैं उसको दिल में लेकर के बैठना, ज़बान पे दूसरी बातें कहना, ये उनका शेवा नहीं है। कई मरतबा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आदमी सही समझ रहा है वही सही हो। कई मरतबा ऐसा होता है कि आदमी जो है उन सही समझ करके किसी बात को कहता है लेकिन माशरे में वो सही नहीं होती, माशरे के नज़दीक। लेकिन ये कोई ऐब नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने अपने तही जिस बात को हक समझा और फिक्र के बाद उसने अपनी बात को कह दिया, ये ईमानदारी है उसकी। और उसकी जुर्रत के खिलाफ माहौल में भी अपनी बात को कह देना, ये जुर्रतमंदी की बात होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलाना बहुत जरी है, लेकिन मैं साथ ही ये भी कहता हूँ कि मौलाना की तबीयत में जल्दबाजी भी बहुत है, अच्छा, वो जल्द पसंदी बहुत है। उनका मिजाज ये है कि मैंने जो महसूस किया, हो सकता है मैं खुद गलत हूँ ये महसूस करने में, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि उनका मिजाज ये है कि उनको किसी चीज़ में लगा कि ये ऐसा है तो वो उस पर ज़रा सा और करेंगे और फौरन जो है उसको कि हाँ ये ऐसा है।
فوراً اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ تعجیل جو ہے یہ کئی مرتبہ جو ہے پھر ان کو یوٹرن پہ بھی لے کے آتی ہے. کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو. ہاں بعض کتابچے انہوں نے لکھے اس طرح کے, کئی علمی مسائل پہ لکھے, کچھ تنظیمی اور تحریکی چیزوں پہ لکھے. تو میری نظروں سے گزرے وہ پتہ چلا کہ 6 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد مولانا پھر یوٹرن لے کے اس میں آ گئے واپس. لیکن بہرحال اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بدنیتی یا بے ایمانی ہے. وہ جس چیز کو ایمانداری کے ساتھ صحیح سمجھتے ہیں اس کا اعلان کر دیتے ہیں. بعد میں حالات نے یا واقعات نے یا افراد نے صحیح طریقے سے ان کی اصلاح کر دی یا ان کو حقیقت جو ہے ان کے سامنے رکھ دی تو وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے, یہ عظمت کی بات ہوتی ہے شخصیت کی. کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی ذرا سی چوک ہو جائے, غلطی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ذرا سی چوک ہو جائے اور اس کو اس پر نشاندہی کی جائے تو لوگ اس کی تعویلات میں جو ہے بہت اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وقت گنوا دیتے ہیں جتنا اس کام کو کرنے میں لگا تھا. توانائی بھی زیادہ گنوا دیتے ہیں. جبکہ بہترین طریقہ وہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو دیکھ لیجیے, کسی کو بھی دیکھ لیجیے کہ اپنے تئیں آدمی کسی بات کو سوچتا ہے اور اس نے سوچا کہ یہ حق ہے, اس نے کہا, لیکن کسی دوسرے اس سے بہت کم درجے کے آدمی نے بھی, حضرت عمر کی مثالیں کئی ساری ہیں, میں ان کو دوہراؤں گا نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو وہ بڑھیا والی مثالیں جو ہے لوگ روزانہ بیان کر دیتے ہیں کہ کم درجے کا آدمی بھی اپنے سے بہت اونچے درجے کے مسلمان کو کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے. تو جو مسلمان مخلص ہے واقعتاً ایماندار ہے وہ فوراً قبول کر لیتا, بلکہ اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بہت احسان کیا مجھ پر کہ حق کی طرف مجھے جو ہے رہنمائی کر دی. تو مولانا سلمان صاحب کو میں ایک بہت ہی بے باک, جری اور صاحب کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کا ایک مخلص آدمی سمجھتا ہوں. لیکن انہوں نے بابری مسجد کے تعلق سے جو موقف اختیار کیا, اس کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بہت غیر مناسب تھا. اس لیے میں نے, آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ٹی وی ڈیبیٹ کے حوالے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان ٹی وی ڈیبیٹس میں بھی یہی بات کہی کہ اس کو قطعاً قبول نہیں کیا جا سکتا, نہ یہ رویہ مولانا کا قبول کیا جا سکتا اور نہ یہ موقف قبول کیا جا سکتا. لیکن الحمدللہ جب آج ہم آپ یہ بات کر رہے ہیں مجھے خوشی اس بات کی, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات, تو ان ڈیبیٹس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کی ذات پہ بہت پکا اس بات کا یقین ہے کہ بہت جلدی مولانا انشاءاللہ جو ہے وہ لوٹ کر کے واپس آئیں گے اور پرسنل لا بورڈ کی ہی تائید میں کھڑے ہوں گے جو پرسنل لا بورڈ کی رائے ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ کروں گا. الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دن پہلے انہوں نے خود جو ہے جس کا اعلان کر دیا, اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے, ہم نے سب نے دیکھا. صحیح ایک بات. دوسری چیز میں نے جو کہا کہ اجلت پسندی ہے, غصے میں بھی آ جاتے جلدی, مشتعل ہو جاتے. جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ ذرا جلدی مشتعل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر سے جو ہے کچھ الٹے سیدھے منصوبے بنا کر کے وہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ اندر سے صاف ہوتا ہے. تو جو آدمی اندر سے صاف ہوتا ہے اور مخلصانہ کام کرتا ہے تو اسے اگر کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں تو وہ مشتعل بھی جلدی ہو جایا کرتا ہے, غصہ اسے جلدی آتا ہے. اب بہت سے لوگ غصے کو جو ہے جذب کر لیتے ہیں, پی جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں. مولانا سلمان صاحب انہیں میں سے جو اظہار کر دینے والے ہیں. خیر, تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا, اگرچہ وہ افسوسناک مرحلہ تھا لیکن الحمدللہ گزر گیا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی, اس وقت بھی میں نے شاید آپ کے پورٹل پہ بھی لکھا یا کہیں اور لکھا تھا اس کو 4-6 لائن کا, کہ مبارکباد کے قابل ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کہ مولانا سلمان صاحب نے اس وقت غصے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ سے باہر آ کر کے جو ایک ٹی وی چینل پر ان کا انٹرویو آیا, وہ غصے میں تھا اور غصے میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہی جس میں مولانا کا نام بھی, سجاد صاحب نعمانی صاحب کا نام بھی آیا اور اس میں نامزد کچھ چیزیں آئیں. لیکن الحمدللہ بڑے لوگوں کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اگر ایک کو غصہ آیا تو دوسرے نے بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جو ہے اس کو بھی لیا, اور دوسرے مرحلے میں پھر اس کو احساس ہوا کہ تو انہوں نے خود جو ہے پھر ان کو کہا کہ برادر عزیز خلیل الرحمن سجاد نعمانی کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور وسیم رضوی جیسے کتنے پہنچتے رہتے ہیں.
صحیح. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو ہم چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی مخلصانہ جدوجہد اور فکر کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو، ان دوریوں کو کم کرنے کی کوششیں کریں. اگر ہم واقعتاً ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ابھی ایک ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب، بلالوں کی مفتی ہیں، ابھی ایک دن انہوں نے بڑا اچھا حضرت تھانوی کا ایک مقولہ مجھے یاد دلایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب طبیعت کسی چیز کو چاہے اور عقل اس کی مخالفت کرے، اچھا دنیاوی معاملات میں جب طبیعت کسی چیز کو چاہے اور عقل اس کی مخالفت کرے تو اس وقت طبیعت کی بات نہیں ماننی چاہیے، عقل کی بات ماننی چاہیے. عقل جو کہتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو آدمی دنیا میں نقصان سے بھی بچتا ہے، بدنامی سے بھی بچتا ہے. اور دین کے معاملے میں جب عقل کسی بات کو کہتی ہو اور شریعت اور دین جو ہے کچھ اور کہتا ہو تو پھر عقل کی بات نہیں ماننا چاہیے، پھر دین اور شریعت کی بات کو ماننا چاہیے. تو آخرت کے خسارے سے اور اس رسوائی سے آدمی بچ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانی چاہیے. یہ اصل میں اصول زندگی ہے. اگر ہم لوگ، جن لوگوں کی طرف نے آپ نے اشارہ کیا وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان اس وقت ملت کے لیے کام کر رہے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں کئی مرتبہ جو ہے معاصرانہ تھوڑی چپقلش بھی ہوتی ہے، کچھ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں. وہ سب چیزوں کے باوجود اگر ہم اتنا طے کر لیں کہ ہم سب کی منزل ایک ہے، ہمارا جو مقصد زندگی کا ہے، ہمارا جو مقصد ہماری جدوجہد کا ہے، ہمارا جو مقصد سارے اس تہودوں کا ہے، وہ وہی ہے کہ جو پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی راستے پر سب کو لے کے آنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے پھر تھوڑا سا احساس ذمہ داری کا بھی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نے ان صاحب سے گفتگو بھی کی تھی اتفاق سے، کل ہی کی بات ہے، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، میں نے فون کیا تھا انہیں. اچھا میں نے کہا میرے عزیز، کریٹیبلٹی بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، صحیح، اور کریٹیبلٹی ختم ہونے میں بہت تھوڑی سی دیر میں کام خراب ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بدنیت ہے، میں نہیں سمجھتا وہ بدنیت ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں رہنے والے کہ جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس طرح کے کاموں پر. میں نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ ہم لوگوں میں آپس میں، چونکہ جب وہ اخلاص نہیں رہے گا تو پھر ایک دوسرے کے لیے وہ محبت اور وہ عظمت اور وہ عزت کے رشتے جو ہے وہ نہیں رہیں گے، وہ چاہت نہیں رہے گی. اور چاہت نہیں رہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے بیٹھا ہوا سائڈ میں، اس کی بات میں جو ہے چپکے سے حوصلہ افزائی کرتا ہوں. مسئلہ ان کا نہیں ہے نوجوانوں کا، وہ تو بچے ہیں ابھی. اصل مسئلہ وہ ہے کہ جو لوگ ان کی اس طرح کی چیزوں میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملت کے لیے اور اجتماعیت کے لیے آدمی کو چپ رہنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس وقت اس طرح کی ہیں ہمارے یہاں بھی کہ جن پر ہمیں ابھی بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ایک بہت سینئر صحافی ہیں ہمارے ملنے والے، 3-4 مہینے پہلے انہوں نے کسی کے تعلق سے کچھ لکھا تھا، تو میں نے ان کو بھی فوراً لکھا کہ دیکھیے جو بھی اشکالات آپ کے ذہن میں ہیں آنکھیں کھلی رکھیے، ہر چیز پر باریک نظر رکھیے، لیکن تھوڑے سے اشکال کی وجہ سے کسی چلتے ہوئی جماعت کو یا چلتے ہوئے لوگوں پر تنقید کر کے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. ہاں نظر خوب رکھیے اور ان سے ذاتی گفتگو میں ضرور انہیں یاد دلاتے رہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو. جی عوامی طور پر آپ کہیں گے تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. آپ ان سے براہ راست فون کر کے کہہ دیجیے، اگر وہ فون نہیں سنتے آپ کا تو آپ ایک خط لکھ کے کہہ دیجیے کہ بھئی آپ جو کچھ کر رہے ہیں، حضرت فلاں صاحب یا فلاں لیڈر صاحب یا فلاں قائد صاحب یا فلاں جماعت کے لیڈر صاحب، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہماری بھی نظر ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے اس میں جان بوجھ کر کچھ غلط کیا تو پھر ہم جو ہے
اعلانیہ بھی آپ کی مخالفت کریں گے. اس میں آپ نیک نیتی کے ساتھ صحیح سمت میں کام کریے, ہم آپ کا تعاون کریں گے اور کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب 3 طلاق کا مسئلہ عدالت میں زیر بحث تھا, دلی میں مختلف حلقوں میں مختلف طرح کی میٹنگیں ہوئیں. اس وقت بھی بعض لوگ اپنے پرجوش فکری اعتبار سے, کوئی کہے کے اعتبار سے, کوئی مسلک کے اس سے کہے, مختلف طرح سے لوگ جو ہے کہ صاحب وہ یوں ہونا چاہیے. حالانکہ میری رائے بھی بعض چیزوں میں بہت الگ تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اس کاز کو نقصان پہنچانے لگا کہ صاحب میری رائے نہیں مانی جا رہی ہے. ایک اجتماعی فیصلے کے ساتھ کھڑا رہنا, کھڑا ہونا اور کھڑا رہنا اور اس پر کام کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری. ہو سکتا ہے میری رائے کسی معاملے میں الگ ہو سکتا ہے آپ کی رائے الگ ہو سکتا ہے کسی تیسرے کی رائے الگ ہو, لیکن اگر 50 آدمیوں کی ایک باڈی ہے اور ان 50 آدمیوں سے 10 آدمیوں کی یا 15 آدمیوں کی رائے الگ الگ ہے اور وہاں اجتماعی فیصلے میں 35 آدمی جو ہے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, تو اب ذمہ داری ہم سب کی یہ بن جاتی ہے کہ ہم سب اس کو اجتماعی فیصلہ بنائیں, کثرت رائے کا فیصلہ نہ رکھیں کہ صاحب یہ تو ان کا فیصلہ ہے تو ہم یہ کریں. جب ہم ایسا کرنے لگتے ہیں تو وہ اخلاص باہر چلا جاتا ہے اور پھر ہم اپنی اناؤں کے لیے, اپنی آرزوؤں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے اخلاص کا ہونا بھی. صحیح بات ہے عابد صاحب, آپ نے بہت 3 سوالات کے بہت لمبے اور بہت اچھے جوابات دیے, ایسی بات نہیں ہے اور وقت طویل ہوتا جا رہا ہے. میرا ایک آخری سوال اور باقی ہے آپ سے. اس میں سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ تو کرناٹک کے ہیں نہیں, لیکن یہاں بھی وہی معاملہ پھنسا ہوا ہے, اس لیے کہ اب الیکشنس آنے والے ہیں اور بی جے پی پورا زور لگا رہی ہے. اور میرا حالیہ ایک سیدھی بات بھی اس کے تعلق سے میری شائع ہوئی ہے, جس کو بھی 55-60 ہزار لوگوں نے صرف یوٹیوب میں دیکھ لیا ہے اور وہ بہت زیادہ فارورڈ بھی ہو رہی ہے. اس میں میں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, لیکن میں یہ رائے آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اس وقت کرناٹک کا ایک سورہ, شاید آپ نے نہیں سنا ہو تو میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہاں پہ ایک نوہیرا شیخ کو جانتے ہیں آپ, EMEP, اس نے ایک آپ کی دلی سے ہی لانچ کیا تھا پارٹی وومن امپاورمنٹ کے لیے. اور دوسرا ہے ایک بمن علی بابو ہیں یہاں پہ, وہ بھی مسلمان لیڈر مانے جاتے ہیں, وہ بھی کئی سیٹوں پر اتارنے والے ہیں اور وہ بھی ایک مالی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے. تیسرا ہے ہمارے PFI کی ایک وہ پولیٹیکل ونگ کون سی ہے, پاپولر فرنٹ کی ایک اور ہے, وہ کہتے ہیں کہ PFI تو وہ سیاسی ونگ نہیں ہے, اس کی ایک اور سیاسی ونگ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, SDPI, سوشل ڈیموکریٹک, یہ والی, یہ بھی اپنی اتار رہی ہے. اور جنتا دل ایس بھی ہے, اس کی طرف بھی ہمارے ووٹ بٹے ہوئے ہیں. کانگریس بھی ہے اور BJP تو چھوڑے گی نہیں. ایسے حالات میں یہ ایک ایسا پیغام ہمارے کرناٹک کے مسلمانوں کو جائے, اس لیے کہ کوئی سننے والا نہیں. ابھی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب الیکشن سے پہلے کوئی آدمی پارٹی کو لانچ کرتا ہے اور اس نے پہلے یہ تہیا کر لیا ہے کہ مجھے جو ہے جا کر کے مسلمانوں کی ووٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اس کے سامنے ہم لاکھ اس کے سامنے اتحاد کا اگر بینڈ بجائے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گائے کے سامنے ہی بجانے کی مترادف. ایسے حالات میں عام آدمی جو ووٹنگ جس کے پاس ہے, جس کے پاس حق رائے دہی ہے, وہ کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیے انصار صاحب, اس میں بھی جو ہے دونوں کو سوچنا چاہیے, صرف ووٹرس ہی کو نہیں بلکہ جو ملت کی یہ تنظیمیں اور یہ پارٹیاں اور یہ افراد ہیں, انہیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ آج آپ ہیں کل نہیں ہوں گے. آج آپ کے پاس یہ دولت, یہ سرمایہ, یہ تنظیمیں, یہ شہرت, یہ ہے, ہو سکتا ہے کل نہ ہو. آپ کے بچے, آپ کی تیسری نسل, پوتے پوتی جسے آپ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہو جیسے مغلوں کے دور میں تغلق خاندان تھا. لیکن ایسا سید نے خود لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تغلق آباد کے قلعے کی طرف تغلق خاندان کے لوگ جو ہے وہ گھاس جنگل سے کاٹ کے لاتے ہیں, وہاں بیچتے ہیں لا کر کے. کہ ان سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ قلعے میں لا کے بیچ دیا کرو تو وہاں پیسے زیادہ مل جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ہمارے رقیبوں کے یہاں تو ہماری گردن جھکانا چاہتے ہیں, جنہوں نے ہماری حکومت پر قبضہ کر لیا.
تو جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں، ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ صرف حال میں اور آج میں دیکھنے اور سوچنے کی عادت ڈالنے کے بجائے آنے والے کل پر بھی نظر ڈال کر کے سوچنا چاہیے، اور اپنے لیے ہی سوچنے کے بجائے اپنی نسلوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی جب میں غور کرتا ہوں، بلکہ بعض مرتبہ بہت زیادہ فکر بھی ہوتی ہے، بہت فکر مندی سے ہو جاتی ہے، لیکن کچھ حضرات ہیں اس طرح کے کہ ان کے پاس بات کر کے یا جا کر کے تھوڑا تسلی پھر ملتی ہے، ان میں زیادہ تر اہل اللہ ہی ہیں، الحمدللہ ان کے پاس جانے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگ تو کوئی 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال، آنے والے 50 سال کے بعد کیا ہوگا اس ملک کے مستقبل کا؟ جس تیزی کے ساتھ گزشتہ 70 سالوں میں، اور خاص طور سے پچھلے 20 سالوں کو دیکھ لیجیے آپ، 70 سال چھوڑ دیجیے 50 سالوں میں، گزشتہ 20 سالوں میں کتنی تیزی کے ساتھ ماحول کس طرح سے تبدیل ہو کر کے یک طرفہ ہو رہا ہے کہ اب بھی آنکھیں کھولنے کا وقت نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے؟ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تیسری نسل، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یہ مرتد نہ ہو جائے۔ میانمار کی صورتحال کو دیکھ کے مولانا علی میاں صاحب کی وہ تقریر کو ایک بار پھر سنائیے اپنے سامعین کو، ناظرین کو، اور دعوت دیجیے ان کو کہ اس تقریر کے آئینے میں ہندوستان کے موجودہ حالات کو، مستقبل کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تقریر حرف بحرف بالکل آج کے ہندوستان کے لیے ہے، اگر آپ اس کو سن کے دیکھیں گے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، اور دیکھیے ہندوستان کے سارے ہندو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ بات حقیقت ہے، لیکن جو لوگ طاقتور ہیں، جو لوگ اس ملک کے وسائل پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سیاست پر قبضہ کیا ہے، اور جو اس وقت سیاسی پارٹیوں پر بھی، خواہ وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں خواہ وہ برسر اقتدار جماعتیں ہوں، ان سب کو ہینڈل کرنے والے وہی مخصوص کچھ لوگ ہیں، وہ آج پورے ملک کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سارے ہندو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو آج ہندوستان کی ہر چیز پر قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کے سامنے ایک فرضی دشمن بنا کر کے کھڑا کیا تھا۔ بالکل فرضی دشمن، مسلمان ہندو کا دشمن نہیں ہے، اور مسلمان ہندو ہی کا نہیں، مسلمان دنیا کی کسی قوم کا دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے مسلمان کو تو ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں خیر امت بنایا ہے، تو دشمن کے لیے تھوڑے خیر کا کام کیا جاتا ہے، خیر تو اس کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ہمدردی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تو پیدا ہی خیر کے لیے کیا ہے، اس لیے مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک فرضی دشمن کی کہانی گڑھ کر کے، جیسے آج تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، ہندوستان کے روایات کو مسخ کر رہے ہیں، ہندوستان کے بہت ساری جو بالکل کھلی ہوئی حقیقتیں ہیں ان کو مسخ کر کے جھٹلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ڈیبیٹس میں کس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ سامنے کے واقعات کو بالکل جھوٹ بول بول کر کے دکھایا جاتا اور بتایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہوں، ان کے سامنے تو آپ کو بہت کیریکٹرفل بننا پڑے گا، آپ کو جو ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا۔ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ سنت ہے، مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار سنت ہے، دعوت ہے اور دعا ہے، محبت ہے۔ ہم کوئی ہمارا مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے دشمنی بنا کر کے کھڑا کیا، اس لیے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو اس پہلو پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک
बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हिंदी के अल्फाज ज़बान पर आजकल ऐसे चढ़ गए हैं चैनलों पे बोलने, आपके चैनल के ज़रिए मैं एक बार आपके नाज़रीन को कहना चाहूँगा, इसलिए कि आपके नाज़रीन में बहुत ज़्यादा तादाद संजीदा लोगों की है और हो सकता है किसी अल्लाह के बंदे के दिल पे ये बात लग जाए। मुसलमानों को 4 सिमतों में काम करने की ज़रूरत है। बिलाशुबा मुसलमानों का एक तबका खालिस सियासत करने वाला होना चाहिए, अच्छा, लेकिन मुखलिस होना चाहिए। मुखलिस और ईमानदारी शर्त अव्वल है। वो सियासत करें और उनको पूरी तरह फुल टाइम सियासत ही करनी चाहिए। समाजियात और खिदमत और फलां वो सब चीज़ें जो हम लेके आते हैं कि दावत और मोहब्बत, वो सब चीज़ों में दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उनमें उनके साथ खड़े हो जाए कंधे से कंधा मिला करके, लेकिन अपने काम को मुतासिर ना होने दें। अपना फुल टाइम जो मिशन है वो सियासत है, वो मुस्तकिल काम करने वाली एक चीज़ है और बहुत खुली आंखों से और बहुत ही ये कह लीजिए कि दिल पर छुरी चला करके भी कई मर्तबा फैसले लेने पड़ते हैं सियासत में। अगर आपको कौम के लिए, मुल्क के लिए, उम्मत के लिए सियासत करनी है तो उस तरह की सियासत आपको करना पड़ेगी। दूसरी एक जमात आपके पास होनी चाहिए खालिस सोशल वर्क करने वाली, जो रिफाही कामों को करने वाली हो, बिला इम्तियाज मजहब, मसलक, मिल्लत, इलाका, बिरादरी, जात, हर जरूरतमंद, खा वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, शहरी हो, देहाती हो, हर किसी की खिदमत करना। जहां जिसकी जैसी जरूरत हो वहां हम अपने साथ भर जो है जा करके उसके साथ हमदर्दाना सलूक के साथ ताउन करें, उसकी खिदमत करें, माली भी, जानी भी, वक्ती भी, फिक्री भी, हर तरह से। ये जमात जो है खालिस अपने काम में लगी रहे, ये सियासत के और दूसरे चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। सही बात। तीसरी एक जमात मुसलमानों में होनी चाहिए जो खालिस तालीमी काम करे। उसका काम 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ तालीमी काम हो। तालीमी इदारे कायम करना, कहाँ करना, कैसे करना, किस तरह की तालीम देना। तालीम जो है बकौल मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के कि हर शख्स पर मौलवी मुफ्ती बनना फ़र्ज नहीं है और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना हराम नहीं है, लेकिन दीनदार बनना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। सही। हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल या हमारे बच्चे जो कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, मिशनरी स्कूल में, कहीं भी जाएं, हम उसकी दीनी बुनियाद को मजबूत करें। हमारी तालीमी कमेटी वो सारी इन ज़रूरियात पर नज़र रखे और तकाज़ों के मुताबिक उस पर काम करे। वो पिछले 2 काम जो मैंने किए उनमें कहीं किसी में ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, अपने काम से काम रखे। चौथी एक जमात मुसलमानों की और चाहिए जो कहिए कि उम्मत की शाह कलीद है। वो जमात जो है वो जमात दावत होनी चाहिए, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दावत देना हो। क्योंकि आज हम देखते हैं जहाँ और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम इस हाल को पहुँचे हैं, वहीं एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने दावत से अपने आप को दूर कर लिया है। जब हम किसी कौम का हक अदा नहीं करेंगे, मैं पिछले 8-7 महीनों से या 1 साल से इस सिलसिले में बहुत गौर करता हूँ। कई हजरात से मौलाना सज्जाद साहब से मुलाकात है, कई महीने पहले तो मैंने उनसे हल्के से लफ्ज़ों में जिक्र किया था। मेरे शेख मौलाना हुसैन साहब से मैंने एक दिन कहा, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी आफतें जो इस वक्त नफ़रतें, दुश्मनी, अदावतें, फसादात, दंगे, ये सब जो हो रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है कि हम लोगों ने उनका हक मारा है। उनका हक है हम पर कि हम उनको दावत पेश करें, दीन हिदायत उनके सामने पेश करें, फिर उनकी मर्जी वो अख्तियार करें ना करें। और मैं तो आपको हैरत हो सकती है, मैं तो 1-2 मरतबा टीवी चैनलों पे जब लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं मुझसे, मैंने कह दिया उनसे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि हमारी गलती है कि हमने आप लोगों का हक अदा नहीं किया। अगर हम आप लोगों का हक अदा करते तो शायद आज आप इस तरह से बैठ के मुझसे नहीं लड़ते हुए होते।
اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے آج نہیں تو کل آپ کے گھروں سے انشاءاللہ اسلام پیدا ہوگا، اسلام کھڑا ہوگا آپ کے گھروں سے. اور مجھے آج بھی یقین ہے اللہ کی ذات پر. مجھے ابھی کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ کی ذات پر میرا اٹوٹ یقین ہے اس معاملے میں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا ہندوستان میں انشاءاللہ. حافظ صاحب بہت لمبا وقت لے لیا. میں ایک گزارش اور کروں گا کہ یہ چاروں جماعتیں جو ہماری کام کریں سب ربط ملت، باہمی محبت، اخوت کے رشتوں کے ساتھ کام کریں، کوئی دوسرے کو فریق نہ سمجھے، دین بڑا مسئلہ، رفیق بنا کے کام کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں. تو انشاءاللہ تعالی سارے کاموں میں برکت ہوگی، لوگوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ وہ بھی ناکام ہوں گے، ناکام ہو کر آپ ہی کو سلام کریں گے اور آپ کے اس پیغام کو قبول کریں گے کہ واقعتاً محبت اور مفاہمت اور عزت اور سکون کی زندگی زیادہ بہتر ہے. صحیح بات ہے. تو ناظرین آپ کا بہت لمبا وقت لے لیا میں نے بھی اور ہمارے مہمان نے بھی. مہمان نہیں ہیں، یہ ہماری سیدھی بات کو چاہنے والوں میں سے ہیں اور اکثر ہماری ہمت افزائی بھی کرتے رہتے ہیں. اور جو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کچھ ہاتھ میں تھما دے، یا آپ کو ایسے لوگ بھی محسن ہوتے ہیں کہ جو آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کے ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لہٰذا محسنوں کے احسان کو یاد رکھنا ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے. ایک چیز البتہ رہ گئی ہے، شاید آپ کے ناظرین اور 3-4 منٹ کی کلفت برداشت کر لیں. آپ نے جو سوال کرناٹک کے پس منظر میں کیا تھا وہ بھی برقرار رہ گیا. دیکھیے یہاں کی سیاست کے معاملے میں چونکہ الیکشن بہت قریب ہے اور اس میں بہت زیادہ طویل منصوبہ بندی کے لیے اس مسئلے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. پہلی بات تو کوشش کرنی چاہیے جو ریاست کے جو سربراہ حضرات ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں، سیاسی لوگوں کو ایک بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے سرمایے کی وجہ سے یا اپنی شہرت کی وجہ سے یا اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں سے وہ بالا تر ہے. اس لیے سب کی رائے جو ہے ان کے سامنے بہت پستہ رائے ہوتی ہے، ان کی رائے سب سے برتر ہوتی ہے اور اعلیٰ ہوتی ہے. تو ان کو صحیح کرنے کے لیے طریقہ ایک ایسا نکالا جا سکتا ہے کہ جو سربراہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں، سوشل ورکر حضرات ہیں یا اور تعلیمی میدان میں کام کرنے والے سربراہ حضرات ہیں، وہ سب سر جوڑ کر آپس میں بیٹھیں بغیر کسی سیاسی پارٹی کو مدعو کیے ہوئے، اور پہلے آپس میں منتخب افراد، بہت زیادہ 1500 کی بھیڑ نہیں، منتخب حضرات بیٹھے 100 50 150 اور وہ آپس میں کوئی فیصلہ کریں کہ ہمیں اس وقت جو ہے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ مسلم پارٹیاں 5 جگہ یا 7 جگہ کر کے لڑیں گی، ووٹ بکھرے گا، کوئی کامیاب نہیں ہوگا، سب ناکام ہوں گے، اور جس کو ہرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اسی کو جتانے کا کام کریں گے. اس لیے ان سب کو یا تو آپ لوگ جو ہے اتنا پریشرائز کریں کہ اگر یہ 5 یا 7 جماعتیں ہیں تو 5-7 جماعتیں آپس میں ایک کولیشن بنائیں، سمجھوتا کریں، سیٹیں تقسیم کریں، جہاں جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہو اس سیٹ پر وہ لڑے، باقی سب معاون بنے. جیسے دوسری پارٹیاں بھی سمجھوتے کر کے الیکشن لڑتی ہے، یا تو اس طرح سے لڑ رہے اگر ان کو لڑنا ہی سب کو ہے، اور نہیں تو بڑے پیمانے پر ملک گیر سطح پر ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے آسام میں AUDF ہے، جیسے تلنگانہ میں MIM ہے، جیسے کیرلا میں مسلم لیگ ہے، ایسے ہی UP میں، کرناٹک میں، بہار میں یا اور دوسرے اسٹیٹس میں جہاں جہاں جو پارٹی زمین اپنی مضبوط رکھتی ہے، ریاستی سطح پر ایک ایک پارٹی ہو، سب لوگ ان کو سپورٹ کریں. 15 پارٹی بنا کر کے 15 ٹکڑے کر کے آپ جو ہے ہر آدمی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ صاحب مجھے BJP کو ہرانا ہے، اور سارے کے سارے BJP کو جتا دیتے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح ان سیکولر پارٹیوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے پچھلے 25-30 سال میں. ہر پارٹی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی ہے اور ہر پارٹی BJP کو ہرانے کا دعویٰ کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 28, 30, 31, 32% لے کر کے BJP جیت جاتی ہے اور ہر تمام سیکولر ووٹر ہار جاتا ہے. پارٹیاں نہیں آتی، ان کی سیاست نہیں آتی، ان کے مفادات نہیں آتے، یہ سب کبائیاں ان کی چلتے رہتے ہیں. ان کے سب کے آپس کے تعلقات آپ کبھی جا کے دیکھیے پارلیمنٹ ہاؤس میں، وزارتوں میں، میں نے تو بہت زمانہ گزارا، دیکھے ہیں، چکر لگائے ہیں، بہت اچھے آپس میں وہ
बज़ाहिर टीवी में बैठ के भी वो लड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन सब एक दूसरे के मुआविन और मददगार होते हैं बेईमानियां करने में भी और एक दूसरे की बेईमानियों को छुपाने में भी। हाँ, सियासी तौर पर जब जिसको जैसी जरूरत होती है उसकी फाइल निकालता है, कुछ दिन पब्लिसिटी करता है, इलेक्शन हो जाता है, उस फाइल को उठा के फिर दबा के रख दिया जाता है, इलेक्शन जीत लिया जाता है। ये सब एक तमाशा है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के वोटर के साथ एक छलावा किया जा रहा है। उसमें जो है सभी वोटर है, तो कम से कम मैं आपके नाजरीन के जरिए ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हजरात में जो लोग इस तरह के हो सकते हैं, आप जो है कम से कम अपने सर्किल में, यानी मुसलमानों में तो कम से कम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये 7 ग्रुप है, इन 7 के 7 को आप ये मीटिंग करके ऐलान करें कि अगर आप लोग समझौते से सीट तकसीम करके कोलिशन से इलेक्शन नहीं लड़ते, आपको किसी को हम वोट नहीं देंगे, हम किसी को भी वोट दे देंगे, आपको नहीं देंगे। या तो आप समझौता कीजिए, या तो आप ये तय कीजिए कि भाई यही पार्टी लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। दोनों में से जो सूरत बन सके वैसा काम मेरे ख्याल से इन्हें कराना चाहिए। और आखिर में अगर ऐसा आपको लगे, देखिए मैं बहुत वजाहत के साथ एक बात कहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होते हैं उस बात पे कि बीजेपी को ये कहना हर वक्त के साथ हम किसी हाल में जो है उससे बात नहीं करेंगे, बीजेपी हमारे नंबर 1 के दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है हमारा, हम मुसलमान हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो हमें दुश्मन समझते हैं, समझा करें, वो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, किया करें, लेकिन साजिशें और वो सब करने में कोई आज बीजेपी को पालने वाले लोग कौन है? कहाँ से? जमीन में से ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है। 70 साल में दूध पिला के पाला किसने है छोटे छोटे सांप सपोरों को, जो आज अजदाहा बनकर उनको भी डस रहे हैं, खा रहे हैं उनको भी। हमें डराने के लिए ये पाले गए थे, लेकिन वही आज उन्हीं को भी खाने लगे हमारे साथ साथ। सोचना उनको भी पड़ेगा और सोचना हमें भी पड़ेगा अपने तरीके से, जैसा मैंने पहले कहा था। अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है तो फिर जो है आप सोच समझ करके कोई ऐसे फैसले करें कि जिसमें जो है वो फसादी ताकतें जो मुल्क को के सारे मामला को दरहम भरम कर देना चाहती हैं, यहाँ की तारीख को, यहाँ की विरासत को, यहाँ की समाज को, सबको दरहम भरम कर देने में तुले हुई हैं, कम से कम वक्ती तौर से यहाँ पर उनको कामयाब नहीं होने देने की कोई हमारी तरफ से कम उसको कोई दानिस्ता या नादानिस्ता कोई ताउन नहीं होना चाहिए। इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत सही बात आपने हमारे सामने रखी कि जो है इन सपोरों को पालने वाले भी वही है और उन्होंने मुसलमानों का बेड़ा भी उधर कर दिया अपने सामने। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि पूरी सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई होगी। अब मैं फिर इख्तिताम में तमहीद बांधूंगा और ज़्यादा बोर हो जाएंगे, लिहाजा मुझे और हमारे मेहमान को जो है यहाँ पे इजाज़त दे, फिर किसी अगली शख्सियत के साथ रूबरू के इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।